نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، امیر تحریک منہاج القرآن صاحبزادہ فیض الرحمن درانی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، وائس پریزیڈنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل محترم بریگیڈیئر محمد اقبال صاحب، پرنسپل منہاج انسٹیٹیوٹ آف قراءت اینڈ تحفیظ القرآن محترم علامہ عباس نقشبندی صاحب، آج یہاں ہمارے یہاں اسٹیج کی زینت بنے معزز و محترم تحریک منہاج القرآن کی علماء کونسل ساؤتھ پنجاب کے صدر محترم علامہ سعید فاروقی صاحب، اس کے علاوہ قاری نور احمد چشتی صاحب، ڈاکٹر سمار فاطمہ صاحبہ، محترم راشد حمید کلیامی صاحب، تمام مرکزی علماء کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل، علامہ حاجی امداد اللہ صاحب، علامہ میر آصف صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب میں شریک طلباء طالبات جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفظ کی نعمت سے نوازا، اور ان کے پیرنٹس جو آج تشریف لائے، اور وہ اساتذہ کرام جنہوں نے دن رات محنت کی، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ ممکن بنایا کہ اتنی کثیر تعداد میں طلباء اور طالبات اس نعمت سے بہرہ مند ہو سکے. اللہ پاک ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ یوں تو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے تحفیظ القرآن کی انسٹیٹیوشنز پاکستان کے مختلف شہروں میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں مختلف مراکز میں آباد ہیں، جہاں پر سینکڑوں طلباء طالبات الحمدللہ تحفیظ القرآن اور حفظ القرآن کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس نعمت سے نواز رہا ہے. لیکن یہ انسٹیٹیوشن، مرکزی انسٹیٹیوشن جو لاہور میں ہے، جسے ہم منہاج انسٹیٹیوٹ آف قراءت اینڈ حفظ القرآن کہتے ہیں، اس کی بنیاد حضور شیخ الاسلام نے 1994 میں اپنے دست مبارک سے رکھی. آج گو چند بیچز 2010 اور 2016 کے درمیان فارغ و تحصیل ہونے والے یہاں طلباء اور طالبات موجود ہیں، جن کو مختلف سرٹیفکیٹس، ایوارڈز، میڈلز اور آنر کے ساتھ نوازا جا رہا ہے، جن کا عدد لڑکوں کا آج الحمدللہ 200 ہے، اور ہماری بہنیں اور طالبات جو ہیں ان کا عدد 45 ہے جو یہاں پر شریک ہیں اور جن کو آج گریجویشن اور اس ایوارڈ سے نوازا گیا. تو آپ سب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں. لیکن الحمدللہ پچھلے 22 سال میں اس انسٹیٹیوشن سے
جو تحفیظ القرآن کا ہے، الحمدللہ کم و بیش طلباء اور طالبات جنہوں نے اپنا حفظ قرآن مکمل کیا ان کا عدد 1500 سے زیادہ ہے، یعنی 1500 طلباء اور طالبات الحمدللہ قرآن مجید حفظ کر کے یہاں سے فارغ و تحصیل ہو چکے۔ تو یہ ایک عظیم خدمت ہے جو پودا حضور شیخ الاسلام نے 22 سال پہلے یہاں لاہور میں جس کی بنیاد رکھی، آج الحمدللہ وہ اتنا ثمربار ہے کہ 1500 سے زائد حفاظ اور حافظات اس عظیم الشان شجر کے پھل بن کر نمودار ہو چکے۔ تو اللہ پاک ان سب کو بھی سلامت رکھے اور دین متین کی خدمت میں مصروف فرمائے۔ حاضرین گرامی، جو میں نے گفتگو کی ابتدا میں ایک آیت تلاوت کی، آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی نے کو قرآن سکھایا اور اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے اسے یعنی نبی برحق سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ تو اس کا پہلا حصہ جو غور طلب ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ خدا خود ہے جس نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، تو سکھانے والا خدا ہے اور سیکھنے والے حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ سے ایک پیغام جو سمجھ آتا ہے، خاص طور پر آج کے موقع کی مناسبت سے، کہ جہاں پر بے شمار طلباء اور طالبات جو اپنا حفظ قرآن مجید سیکھ کر یہاں سے جا رہے ہیں، اور پھر وہ عظیم اساتذہ جنہوں نے سال ہا سال ڈیڈیکیشن سے بچوں کو قرآن سکھایا ہے، یہ دونوں طبقات کسی نہ کسی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن سکھانے کی سنت، اور ہمارے طلباء اور طالبات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرآن سیکھنے کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ تو دونوں عظیم دو سنتوں پر عمل پیرا ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے سے آپ لوگوں کا سکھانا اور طلباء اور طالبات کا سیکھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ کچھ جو ہمارے حفاظ ہیں اور قرآن مجید وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس طرف بھیجتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے حفظ کے لیے، اس کی بے پناہ برکات، اور اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بے پناہ مقامات پر ان کی شانیں اور عظمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں آج گوش گزار کرنا چاہوں گا اپنے طلباء طالبات کے لیے بھی، کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ سکے کہ اللہ رب العزت نے کتنی عظیم نعمت سے انہیں نوازا ہے، اور وہ پھر والدین جو شوق سے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی حفظ کی طرف راغب کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، انہیں بھی اندازہ ہو سکے کہ اللہ رب العزت نے کتنی عظیم نعمت ان کے گھر میں داخل کر دی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے یہاں تک کہ اسے حفظ کر لیتا ہے، تو وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اس شخص کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھے اور اسے ذہن نشین کرتے ہوئے دشواری کا سامنا ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 اجر رکھے ہیں۔ حاضرین گرامی، یعنی اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قرآن مجید حفظ کرتا ہے اور اس میں جو دشواری سے گزرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ میرے بزرگ اور بلند درجہ عظیم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید سیکھ کر اس کا ماہر بن جاتا ہے تو وہ محترم اور معزز فرشتے اور معزز و مکرم انبیاء کرام کی سنگت میں قیامت کے روز ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو یا یاد کرنے میں دشواری سے گزرتا ہو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بے پناہ اجر رکھا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور مقام پر ایک حدیث مبارکہ جسے روایت کیا امام بخاری نے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یعنی رشک بس دو آدمیوں کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص کہ جسے اللہ رب العزت نے کلام پاک کو پڑھنے اور یاد کرنے کی نعمت سے نوازا، اسے سکھایا، اور وہ جب راتوں کو اپنے خوبصورت آواز میں کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا پڑوسی رات بھر اس کے خوبصورت لحن میں قرآن سنتا ہے اور رشک کرنے لگتا ہے کہ کاش یہ خوبصورت لحن اور کلام پاک کی نعمت خدا مجھے بھی عطا کرتا، میں بھی اس کو پڑھتا، میں بھی اس کو لوگوں کو سناتا۔ فرمایا بس ایک تو اس شخص کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ رب العزت نے کثیر مال عطا کیا اور وہ بغیر کسی ذاتی منفعت کے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس سے بھی اس بات پر رشک کرنا جائز ہے کہ خدا کاش مجھے بھی اتنا دے اور میں اللہ کی راہ میں سارا لٹا دوں۔ اس طرح حاضرین گرامی، ایک اور مقام پر اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، اس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے اس حدیث کو۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اپنے کھجوروں کے کھلیان میں، اپنے کھجوروں کے باغ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، رات کو دیر گئے۔ ان کے پاس ان کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور اس گھوڑے کے ساتھ ان کا یحییٰ نامی چھوٹا بچہ بھی سو رہا تھا۔ وہ خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اتنی دیر میں گھوڑا بدک پڑا اور وہ اچھلنے لگا۔ آپ تلاوت کرتے خاموش ہو گئے، گھوڑا بھی رک گیا۔ آپ نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ آپ پھر خاموش ہوئے، گھوڑا پھر تھم گیا۔ تیسری بار یہ واقعہ پھر ریپیٹ ہوا۔ آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اچھلتے ہوئے میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے۔ آپ نے وہ تلاوت منقطع کر دی، رک گئے، اور اگلی صبح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات یہ ماجرا ہوا۔ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے، تجھے کلام پاک کی تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی۔ انہوں نے پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں نے اپنی کلام پاک کی تلاوت بند کی، اس وقت میری نگاہ اپنے سر کی طرف گئی تو ایک بہت بڑا سائبان تھا، جس کے اندر بے پناہ بڑی تعداد میں خوبصورت چراغ رکھے ہوئے تھے، اور وہ سائبان میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی میں نے تلاوت ختم کی، وہ سائبان آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے وہ تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے دل میں خوف پیدا ہوا کہیں میرا بیٹا گھوڑا کچل نہ دے۔ تو وہ فرمانے لگے، تجھے مبارک ہو، تیرا کلام اور تیرا قرآن سن کر آسمان سے عالم بالا، عالم ملائکہ سے ملائکہ اتر آئے تھے، اور وہ جو صاحباں چراغوں سے بھرا تو نے اپنے سر پہ دیکھا، وہ ملائکہ تھے۔ اگر تو فجر تک اپنا تلاوت جاری رکھتا تو وہ اس طرح واضح اور نمودار ملائکہ تھے کہ ساری دنیا ان کو صبح دیکھ لیتی روشنی میں۔ تو قرآن کرام پاک کو یاد کرنا اور اس کا پھر خوبصورت انداز میں لحن کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھنا، اس کی اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا کی کہ ملائکہ آسمانوں سے اتر آتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہو۔ حاضرین گرامی،
اب ایک اور مقام پر حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا، اور اسے ابن ماجہ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ والے کون ہیں؟ یہ خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور مقام پر اسے شیخ حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں، اے قرآن کریم کے حافظو، یقیناً آسمان والے اللہ کے پاس تمہارا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کتاب کی عظمت اور حرمت کے سبب اللہ کے احکامات کو مانا کرو، اور یوں مانا کرو تاکہ اللہ رب العزت تم سے مزید محبت فرمائے اور تمہیں اپنے محبوبوں میں داخل کر لے۔ یعنی قرآن مجید کی نعمت جب اللہ نے عطا کر دی تو پھر اس کو یوں سنبھال لو، فقط کلام پاک کو سننا اور پڑھنا تمہارے لبوں اور نگاہوں اور کانوں تک نہ رہے، بلکہ اس کے اندر بیان کردہ جتنے احکامات الہی ہیں وہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، تاکہ پہلے اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے کلام کا ذکر ہوتا ہے، پھر تمہارا اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں میں داخل فرما لے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور اسے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں نقل فرمایا ان کے اس فرمان کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حافظ اسلام کا علم بردار ہوتا ہے، اور حق قرآن کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے، حق قرآن کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے مناسب نہیں کہ کسی لہو و لعب میں مشغول آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر لہو و لعب میں مشغول ہو جائے۔ یعنی اب آداب فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے تمہیں پہلی نعمت قرآن پاک کے حفظ کی عطا کر دی، اب تمہارے لیے مناسب نہیں کہ کلام الہی، خدا کا پاک کلام تمہارے سینوں میں محفوظ ہے، تمہاری اس زبان سے کلام پڑھا گیا ہے، تمہارے ذہن نے اسے اپنے اندر محفوظ کیا ہے، اس کی تاثیر تمہارے دل میں اتر گئی ہے۔ اب تمہارے لیے مناسب نہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ غفلت بھری باتیں کرتا پھرا کرو، عام لوگوں کے ساتھ لعب و لعب میں مصروف ہو گیا کرو، عام لوگوں کے ساتھ غلط اور بد زبانی کی باتوں میں مصروف ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کو یہ شے پسند نہیں ہے کہ جس کے سینے میں میرا کلام محفوظ ہے وہ عام لوگوں کی طرح غفلت بھری باتیں کرتا پھرے۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا معیار زندگی، حالات زندگی، تمہاری زبان، تمہارا لب و لہجہ، تمہارا کردار سب سے مختلف ہو جانا چاہیے، کیونکہ تم حافظ قرآن ہو، تمہارے سینے میں کلام الہی محفوظ ہو گیا۔ حاضرین گرامی، میں بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کرتا ہوں، قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور کائنات انسانی میں اور علم کی دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ کلام الہی کا حفظ ہے۔ پھر وہ حفظ کلام الہی کا جو سینوں میں اتر جاتا ہے، ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے، اپنی برکات تو لے آتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو فہم و فراست رکھی ہے، جو معنی رکھا ہے، جو بیان رکھا ہے، اگر وہ ہمارے اندر داخل ہو کر ایک کلی جیسے چٹک کے پھول بن جاتی ہے، اس طرح یہ کلام کے الفاظ جب ہمارے اندر داخل ہو کر کلی بنے رہیں اور چٹک کے پھول کی صورت اختیار نہ کریں تو ہمیں کبھی اس کا معنی و مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ معنی ہمارے اندر وہ ہیرے جواہرات انوار کے نہیں بکھیر سکتا جب تک یہ الفاظ ہمارے باطن میں داخل ہونے کے بعد کلی سے پھول نہ بن جائیں۔
یہ خوشبو نہیں دے گا کلام، ہمارے باطن کو، ہمارے روح کو، ہمارے قلوب و اذہان کو منور نہیں کرے گا، معطر نہیں کرے گا، جب تک یہ الفاظ کلی سے پھول بن کر خوشبو نہ دینے لگ جائیں۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے ان الفاظ کو فقط یاد کر لینا ہے یا اپنے اندر انہیں داخل کرنے کے بعد پھول بننے کا موقع دینا ہے، تاکہ یہ خوشبودار پھول ہمارے باطن کو بھی معطر کر دیں، جیسے اس نے اجر و ثواب کی صورت میں ہمارے ظاہر کو معطر کیا ہے۔ کائنات انسانی میں جو علم ہے، لفظ علم، اس کے لیے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے جسم کا نور روح ہے، اس طرح دماغ یا ذہن کا نور علم ہے۔ جس طرح جسم موجود ہو اور روح نکل جائے تو جسم بے جان ہے، اس طرح ذہن میں علم نکل جائے تو اس ذہن کی کیفیت بھی بے جان جسم کی مانند ہوتی ہے۔ اور حاضرین گرامی، وہ علم، وہ علوم جو کائنات انسانی میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، چاہے وہ علوم اسلامی ہوں، چاہے وہ دیگر علوم ہوں، چاہے علم القرآن ہو، چاہے حفظ القرآن ہو، یہ تمام علوم ہیں، ان سب کو علم کہتے ہیں۔ اور اسی علم کو عرفاء نے، علماء نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس علم کو علماء اور عرفاء نے کہا کہ اس علم کی 7 پہلو ہیں، 7 جہتیں ہیں، اور یہ علم جب اپنی 7ویں منزل، 7ویں جہت پر پہنچتا ہے تو پھر کامل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ناقص رہتا ہے۔ جب علم پہلی منزل پہ ہوتا ہے تو وہ پہلی منزل ہے، ناقص ہے۔ جب دوسری منزل پر پہنچتا ہے تب بھی ناقص ہے، جب تیسری منزل پر پہنچتا ہے تب بھی ناقص ہے، تا وقت کہ جب اللہ اس علم کو، اس صاحب علم کو علم میں 7ویں منزل عطا فرما دیتا ہے تو وہ علم میں کامل کہلاتا ہے۔ وہ منزلیں کیا ہیں حاضرین گرامی؟ علم کی پہلی منزل اور جہت وہ یہ ہے کہ علم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مادہ رکھا ہے کہ وہ جب کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک توفیق لے جاتا ہے، یاد رکھے جانے کی توفیق۔ جب وہ کسی میں داخل ہوتا ہے تو وہ علم خود اپنے ساتھ ایک توفیق لے کر جاتا ہے، جس کے باعث صاحب علم، اہل علم اس بات کو یاد رکھ پاتا ہے۔ وہ ایک تختی ہے نا، جیسے تختی کے اوپر کوئی ایسی کچی سیاہی کے ساتھ لکھ دیں جو اپنا رنگ چھوڑ دے اور وہ لکھی ہوئی بات محفوظ نہ رہے، یا کوئی اتنی مضبوط اور پکی سیاہی ہو وہ تختی پہ لکھے تو ہمیشہ، تو ذہن تو ایک لوح، ایک تختی کی مانند ہے، اس پر چیزوں نے لکھے جانا ہے۔ تو یہ علم کا کمال ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کروا لیتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے کہ جب بھی انسان، جیسا کہ آپ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں تو یہ اس کی برکات تھیں کہ وہ آپ کے اندر محفوظ ہو گیا۔ یہ پہلی جہت اور منزل ہے۔ اس کی دوسری جہت کیا ہے کہ اس کا پھر داخل ہونے کے بعد دوام اختیار کر جانا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سارے حفاظ ایسے ہیں، بہت سارے عالم ایسے ہیں، یاد کرتے ہیں، کچھ عرصہ یاد رہتا ہے لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ اب علم کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ ناقص شخص کے پاس زیادہ دیر نہیں رہتا، نااہل شخص کے پاس زیادہ دیر نہیں رہتا۔ وہ 1000 بار ڈگریز تو حاصل کر لے گا، وہ قرآن مجید کا حفظ تو کر لے گا، وہ جامعات سے پڑھ کر عالم تو بن جائے گا، لیکن جس طرح اپنی زندگی میں وقت گزارتا جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، وہ باتیں بھولنے لگتا ہے، کیونکہ علم نے اس کے جسم اور ذہن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس کے اندر زیادہ دیر ٹھہر سکے۔ تو علم کی دوسری منزل اور جہت یہ ہے کہ وہ نااہل کے پاس نہیں ٹھہرتا، فوری چھوڑ آتا ہے،
اہل کے پاس ٹھہرتا ہے. اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطاب فرماتے تو آپ کی مجلس میں منافق بھی بیٹھتے تھے, آپ کی مجلس میں باقی محبت کرنے والے صحابہ بھی بیٹھتے تھے, آپ کی مجلس میں خلفائے راشدین بھی بیٹھتے تھے. وہ بات تو ایک ہی ارشاد فرماتے تھے, خلفائے راشدین اس میں سے کچھ اور اخذ کرتے تھے, باقی صحابہ کچھ اور اخذ کرتے تھے, اور جو منافق تھے جن تک خدا کو منظور نہ تھا کہ محبوب کی پیاری باتیں ان کے سینے میں اتر جائیں, ان سے لوٹ کر پھر علم مصطفیٰ کے پاس آ جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ جیسے کورے مجلس میں بیٹھتے تھے ویسے کورے اٹھ کر چلے جاتے تھے. آج حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں بیٹھتے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے خطابات تو وہی ہے سب کے لیے جو خاص و عام ہر کوئی سنتا ہے, لیکن جو اہل ہے وہ پا لیتا ہے, جو نا اہل ہے انہی الفاظ میں سے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا, وہ اٹھ کر بے فیضہ چلا جاتا ہے, خالی دامن خالی دل اٹھ لے کر چلا جاتا ہے, صرف کانوں میں آواز گونجتی رہتی ہے. یہی کیفیت حافظ کی ہے کہ اگر قرآن کو یاد کیا, اتنی بڑی نعمت یعنی کلام الہی باطن میں داخل ہو رہا ہے, اور باطن گندا ہے, اخلاق برے ہیں, عادات بری ہے, سوچ بری ہے, نیت بری ہے, اس قابل نہیں بنا سکے جسم کو کہ کلام الہی خدا کا کلام اندر سما سکے, تو وہ کچھ عرصے بعد وہ جسم چھوڑنا شروع کر دیتا ہے, وہ چلا جاتا ہے وہاں سے, اور وہ حفظ کیے ہوئے کئی سال بھی بیکار ہو جاتے ہیں. تو میرے طلباء طالبات, یہاں پر اللہ کی اتنی بڑی نعمت آپ نے حاصل کی ہے, اس نعمت کو جانے نہیں دینا, اور اس کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ تو آپ کے اساتذہ بتاتے ہیں نا, اپنی منزل دہراتے رہنا, اور دوسرا طریقہ یہ ہے اپنے اخلاق پہ محنت کرتے رہنا, اپنے دین, اپنی عادات, اپنے اطوار, کریکٹرسٹکس, ان پر محنت کرتے رہنا, اپنے آپ کو اس قابل بنائے رکھنا کہ کلام الہی پھر یہاں اس دامن اس جسم کو چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہ, وہ کہے اس سے بڑا اس سے بہتر گھر کون سا ہوگا جہاں پر میں رہ سکوں. تو اس طرح کا اپنا باطن گھر بنا لیں. اس طرح پھر وہ جب علم پہلی منزل کہ علم اندر داخل ہوا, دوسری منزل کہ اپنے جسم اور اخلاق کی بہتری کے باعث قیام پذیر ہو گیا, تیسری منزل وہ پھر علم کے ذریعے وہ الفاظ چٹک کر پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تیسری منزل علم کی حاصل ہوتی ہے. اس کے بارے میں علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ پھر جب انسان کو علم میں تیسری منزل حاصل ہو جائے تو اس کو پھر حیوانات اور جمادات تک کی آواز اور ان کی بات بھی سمجھ آنے لگ جاتی ہے, کیونکہ علم اب اثر دکھانا شروع کرتا ہے. اس لیے کئی بزرگوں صوفیاء کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ جمادات کی بات بھی سنتے ہیں, حیوانات کی بات بھی سمجھ لیتے ہیں, وہ ان کے لیے بھی مددگار ہو جاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. عام انسان کو تو دوسرے انسان کی بات سمجھ نہیں آتی اور مدت لگ جاتی ہے بات بار بار سمجھانے میں. تو وہ جو پھر تیسری منزل کے اہل ہو جاتے ہیں ان کے اندر وہ علم داخل ہوا, چٹک کے کلیوں سے پھول بن جاتا ہے, اور پھر ان کو حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے, آوازوں کے معنی بھی سمجھ آنے لگتے ہیں, کیونکہ جانور آواز نکالتے ہیں, ان سے بات کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جب انسان اس تیسری منزل کو بھی عبور کر لیتا ہے اور اپنے اخلاق, اپنی عادات, عبادات کے اندر حضوری میں, اللہ کی بارگاہ میں حضوری میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری میں, اخلاص میں, دل کی صفائی میں بڑھتا جاتا ہے اور ساتھ علم میں بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس کو علم کی چوتھی منزل پر فائز کر دیتا ہے. وہ چوتھی منزل کیا ہے کہ چوتھی منزل کہ پھر دنیا میں جو کچھ اس کے علم میں ہے اس کے انجام کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. یعنی پھر وہ حضور شیخ الاسلام جیسے فرماتے ہیں نا کہ یہ واقعہ ہے, یہ ایسا ہی ہوگا, پورے ملک کو بات سمجھ آ نہیں رہی ہوتی, اور پھر سال بعد کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے ہیں. وہ چوتھی علم کا منزل کا فیض ہوتا ہے کہ جو کچھ کائنات انسانی میں وہ اہل علم دیکھتا ہے, نہ صرف اس کے اسماء سے واقف ہوتا ہے بلکہ ان کے انجام سے بھی واقف ہو جاتا ہے کہ یہ کام ایسا ہوا تو انجام یہ ہے,
یہ کائنات، یہ معاشرہ ایسا ہے تو انجام یہ ہے. اگر لوگ اس ڈگر اور نہج پر چل پڑے تو انجام یہ ہے، انجام سے واقف ہو جاتا ہے. یہ چوتھی منزل علم کی ہے. پھر اللہ رب العزت اسے پانچویں منزل پر فائز فرماتا ہے. اس کی عبادات اور اخلاقیات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس پانچویں منزل پر جب فائز ہوتا ہے تو اس کو انسان سے متعلق جتنے علوم ہیں اور جنات سے متعلق جتنے علوم ہیں اللہ رب العزت ان پر ان کو اس کو عالم کر دیتا ہے. پھر انسانوں سے بڑھ کر، ٹینجیبل ورلڈ سے بڑھ کر جو عالم غیب ہے، جو جنات ہیں، ان کے علوم پر بھی جاننا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جب ہم صوفیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں مختلف مدارج میں ان کے علوم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ رب العزت علم کی منازل طے کروا رہا ہوتا ہے. اور جو کچھ ان سے حاصل کرتے ہیں وہ دنیا میں اپنی حصوں کے ذریعے وہ ان کے اندر جا کر فقط لکھی ہوئی تحریر نہیں رہتا، بلکہ چٹک کے پھول بن جاتا ہے، اپنے معنی بکھیرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر وہ سمجھ پاتے ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ پاتا. تو پھر وہ تمام انسانی علوم اور جناتی علوم پر بھی واقف ہو جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت جب کسی شخص کو چھٹی منزل علم پر فائز کر دے تو اس وقت وہ پہلے چوتھی منزل پر اس نے سب کے انجام جانے تھے، چھٹی منزل علم پر وہ ہر شے کی ابتدا بھی جان جاتا ہے، اختتام جانے تھے جب وہ چوتھی منزل پر فائز تھا. جب وہ علم کی چھٹی منزل پر فائز ہوتا ہے تو پھر ہر شے کی ابتدا بھی جان جاتا ہے. پھر اس کی نگاہ میں کچھ پوشیدہ نہیں رہتا. وہ جس شے کو دیکھتا ہے اسے پتا ہے یہ پیدا کہاں ہوا ہے، اس نے مر کر جانا کہاں ہے. وہ ایک کسی بھی شخص کے چہرے پر نگاہ ڈال کر اس کی ابتدا بھی جانتا ہے، اس کا انجام بھی جان لیتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے منبر رسول پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، اور اس پر پھر وہ فرماتے چلے گئے تیرا باپ یہ ہے، تیری ماں یہ ہے. پھر کسی نے پوچھا میرا انجام کیا ہے، فرمایا تیرا انجام دوزخ ہے. ابتدا بھی پھر چھٹی منزل علم پر فائز جانتا ہے، اختتام بھی جانتا ہے. اللہ رب العزت اس کے علم میں اتنی وسعت، نگاہ میں اتنی وسعت عطا کر دیتا ہے. اور پھر جب اس کو ساتویں منزل پر فائز کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب عالم کامل ہے، اب علم پر کامل ہو گیا ہے. اور ساتویں منزل کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جب کسی شخص کو خدا ساتویں منزل علم پر فائز فرما دے تو جو کچھ خدا نے تخلیق فرمایا ہے وہ اس کو اپنے ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہے جیسے رائی کا دانہ ہو. اس سے ہمیں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کل کائنات کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہو. یہ کیفیت اس کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ علم میں کمال دے دیتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں رہتا، ہر شے اس کی نگاہ میں آ جاتی ہے. میں نے ابتدا میں کہا کہ علم نور ہے. ہوا کو کوئی قید کر سکتا ہے؟ ہوا کی کوئی جہت ہے کہ وہ صرف سامنے ہو سکتی ہے، دائیں اور بائیں نہیں ہو سکتی، پیچھے نہیں ہو سکتی؟ روشنی کی کوئی قید ہے کہ ایک طرف یک سمت ہے، دو سمتوں میں نہیں ہو سکتی، پیچھے نہیں ہو سکتی؟ علم بھی نور ہے، روشنی ہے. جوں جوں منازل طے کرتا، جب ساتویں منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے کسی سمت کا کوئی تعین نہیں رہتا. اس کے سامنے بھی جو کچھ ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے بھی جو کچھ ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اسی لیے تو صحابہ کرام نے کہا نا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے سامنے دیکھتے تھے اپنے پیچھے بھی ویسے دیکھتے تھے. تو وہ نگاہ ہے. تمام حصے جس طرح سامنے کام کر کے علم حاصل کرتی ہیں وہ پیچھے سے کام کر کے بھی ویسے حاصل کرتی ہیں. ہر سمت علم نور کی طرح پھیلتا ہے، اس کی نگاہ نور کی طرح پھیلتی ہے. کیوں؟ اس نے دو کام کیے زندگی میں، ایک علم حاصل کیا، دوسرا اپنی شخصیت پہ کام کیا، اخلاص پہ کام کیا، اخلاق پہ کام کیا، ہمبلنس کے اوپر، حسد، بغض،
چگلی، کینہ، ان چیزوں سے دور ہٹتا چلا گیا، صفائی قلب کی، اخلاص پہ محنت کی، اللہ اس کے رسول کی حضوری والا بنا، اکڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا، تارک ہو گیا ان چیزوں کا، اور ساتھ پھر علم پر محنت کرتا چلا گیا۔ تو ہر پڑھا لفظ اس کے اندر بہت نور بکھیرے گا، اگر اس کا اندر اس قابل ہوا کہ اس کے اندر داخل ہونے والا علم سما سکے۔ اس لیے تو ہزارہا علماء اور فاضلین صبح و شام جامعات سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر ڈھونڈنے سے ہمیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ایک ہی کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کام مشکل ہے، لیکن کام ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا مرحلہ عبور کر لیا کہ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اب تھوڑی محنت اور کرنی ہے اپنے اخلاق پر، اپنی عادات پر، اللہ کا نیک بندہ اور بندی بننا ہے۔ اور وہی جو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیونکہ اب کلام پاک سینے میں محفوظ ہے، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ جو کچھ کرتے پھریں، تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم وہ غلط نہیں کر سکتے۔ اس خیال کے ساتھ اپنی زندگی کو آج سنوارنا شروع کر دیں۔ یہ نوجوانی ہے، ابھی آپ لوگوں کی بچپن ہے، ابھی تو تعلیمی زندگی بے پناہ پڑی ہے، اس کے بعد آگے پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، لیکن اس نعمت کی حفاظت کریں اپنے اخلاق کو سنوارنے کے ذریعے، تو اللہ پاک ان علم کی منازل کو آپ کو بھی طے کروائے، ہم سب کو طے کروائے، اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر مبارک دیتا ہوں اس عظیم نعمت کے حصول پر، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس نعمت کی آپ لوگوں کے سینوں میں حفاظت فرمائے، اور اس نعمت کو دوام عطا فرمائے، اور یہ کلی بن کے علم نہ رہے بلکہ چٹک کے پھول بن جائے، اپنی روشنی اور اپنی خوشبو ہمارے باطن میں بکھیریں، ان کو منور کریں۔ اور آخر میں تمام اساتذہ کو، اور بالخصوص جو ہمارے تحفیظ القرآن کے پرنسپل ہیں، اور فیمیل سائڈ کے ہماری جو پرنسپل ہیں اور وائس پرنسپلز ہیں اور اساتذہ ہیں، آپ سب کی محنتوں پر، کاوشوں پر، بچوں کے ساتھ جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں، اس پر میں پھر دل کی عطا گرائیوں سے مبارک دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت عظیم اجر اس کا اس دنیا میں اور آخرت میں آپ سب کو عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔